تو اس نے کہا کہ نہیں میں بچے نہیں رکھوں گی، بچے مجھے نہیں رکھنے، اگر مجھے رکھنے ہیں بچے تو جس طرح کی میں کنڈیشن بول رہی ہوں اس کنڈیشن میں بچے رکھوں گی۔ تو میں نے کہا ساری معاملات کو دیکھنا پڑتا ہے، شوہر کی آمدنی بھی دیکھنی پڑتی ہے، اس چیز کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کتنا کماتے ہیں، کتنا اسی میں عورت گزارا کرتی ہے۔ کیا نہیں آپ نے دوپٹہ کہاں ہے؟ آج دوپٹہ کر لو، آج آج دوپٹہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ آج لڑکے تھوڑی ہیں نماز پڑھتے ہیں، آج 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 بھائی ہماری مہنور بھی نماز پڑھ رہی ہے، میرا آپ کو بھی پڑھنی ہے، آپ بھی پڑھنی ہے، چلو بھائی ہمارے بچے نماز بھی پڑھتے ہیں، بھائی ہمارے بچے نماز بھی پڑھتے ہیں، آ جاؤ مہنور میرا دوپٹہ کر رہی ہے بھائی، واہ بھائی واہ، گڈ گرل، ایسے کرتے ہیں، یوں دیکھو میری طرف دیکھو تو، اوپر دیکھو تو، ایسے کرو، ایسے کر دو، ایسے کرتے ہیں، ایسے حجاب کر کے پھر ہاں ایسے کر کے پڑھتے ہیں نا، ہاں آ جاؤ گڈ گرل۔ ایمان بھی جب چھوٹی تھی تب نماز پڑھتی تھی، دیکھو ماشاء اللہ بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کو دیکھے چھوٹی کو سلام کرو، السلام علیکم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ تو مہنور ہے، یہ میرال ہے بھائی، چلو بھائی السلام علیکم گائز، جیسے کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کی اپنی مانو پری۔ سو ابھی شام کا ٹائم ہے، افطاری بن رہی ہے، میں تقریباً 3 بجے اٹھی تھی، 3:30 بجے پھر اٹھتے تو نماز یہ وہ پھر کام والی آئی ہوتے کام وام کرواتے ہیں، تو روٹین تو یہی ہوتی ہے۔ جیسے رمضان میں تو آپ افطاری کا پھر ٹائم ہو جاتا ہے، پھر اس طرح سے ہی بس چلتا رہتا ہے، وائس اوور بھی کرنا ہوتا ہے مجھے، پھر میں ایک دن ولاگ بناتی ہوں، اگر آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو اس دن چوتھا روزہ ہوگا، میں ایک دن ولاگ بناتی ہوں اور دوسرے دن جو ہے نا میں اپلوڈ کرتی ہوں، تو ولاگ پورا دیکھا کریں۔ اگر آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیں تاکہ میرے جو بھی میں نیو ولاگ اپلوڈ کروں آپ سب کے پاس سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آ جائے۔ تو ویڈیو پوری دیکھا کریں، اگر آدھی دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو ویوز نہیں آتے ہیں، پھر رک جاتی ہے ویڈیو وہاں پہ۔ پہلے افطاری کرتے ہیں، چلو آ جاؤ آ جاؤ، اذان ہو رہی ہے، جلدی جلدی آ جاؤ مہمان، آ جاؤ۔ گائز آج چوتھا روزہ ہے، کل میں نے ولاگ پورا کچھ معاملات ایسے ہو گئے تھے کہ میں نے ویڈیو بنائی تو تھی لیکن وہ میں اپلوڈ نہیں کروں گی، تو مطلب میرا کل کا ولاگ ادھورا رہ گیا تھا، تو آج میں نے کل پورا ہی کر لیتی ہوں۔ تو کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ایمان کے پاپا کے جو دوسرے گھر میں سے بچے ہیں وہ میرے پاس ہی آئے ہوئے ہیں، میرے پاس ہی رہ رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، میرا ایمان کے پاپا بہت پریشان تھے اور بچے اکیلے رہ رہے تھے، ماں گھر پہ نہیں تھی، کچھ ان کے معاملات ایسے ہوئے کہ جو ساتھ میں نہیں، دونوں میاں بیوی، تو بچے پھر بہت پریشان تھے، اکیلے تھے، چاچو کے پاس کبھی رہتے ہیں، دوسرے جو ایمان کے چاچا ہیں ان کے گھر میں کبھی رہتے ہیں، تو کبھی وہ دوسرے اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو بچے بھی پریشان تھے اور ایمان کے پاپا بھی پریشان تھے، تو مجھے جو ٹھیک لگا ہے میں نے بولا ہے بچوں کو تم ادھر ہی لے آؤ۔ پہلے تو وہ پریشان ہو رہے تھے کہ تم پریشان ہوگی، تم کیسے سنبھالو گی، کس طرح سے کرو گی، میں نے کہا اللہ مالک ہے، تم لے آؤ بچوں کو ادھر۔ تو بیٹے جو ہے نا، میں یہی سوچا ہے، کل میں نے ان کی ماں کو بھی فون کیا، میں نے کہا بیٹے تو مسئلہ نہیں ہو، میرے پاس رہ گئے، چھوٹے ہیں، 7-8 سال کا ایک بیٹا ہے، میرے خیال سے 8-9 سال کا ایک بیٹا ہوگا، اتنا ہی ہے، جو بیٹی ہے تقریباً 10-11 سال کی ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ بیٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھا پاؤں گی، بہت بڑی ذمہ داری ہے بیٹی کی، 10-11 سال کی بیٹی ہے، تو میں نے کہا ہے کہ بیٹی تم خود رکھ لو۔ چھوٹی والی جو بیٹی ہے، ویسے تو 4 بچے ہیں، ایک 5-6 مہینے کی، 4-5 مہینے کی چھوٹی بچی ہے، اس کا جو ہے نا ان کے پاپا نے وہ نہیں سنبھال سکتے تھے، جب وہ چھوڑ کے ماں چلی گئی، جس طرح سے بھی چھوڑ کے چلی گئی، اگر مناسب لگا مجھے تو میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔
لیکن وہ مجھے بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا، اور رات کو میں نے اس کو ان چیزوں پہ میں نے بولا کہ اس طرح سے ماں نہیں کرتی، وہ میرا ولاگ دیکھ رہی ہوگی، مجھے پتہ ہے دیکھے گی، میرا ولاگ دیکھتی ہے، لیکن میں نے کل بہت اس کو اس چیز کے لیے میں نے بولا دیکھو کچھ بھی ہو جائے، جب تم نے میرے شوہر سے شادی کی تھی میں نے تمہیں منع کیا تھا، میرا شوہر ہے، میری بیٹی ہے، تو تم میرے شوہر سے شادی نہیں کرو۔ میں نے کہا یہ لفظ مجھے آج تک یاد ہیں، وہ سن رہی ہوگی، اور یہ بات میں نے رات کو بھی اس کو بولی، اور ایمان کے پاپا کو بھی میں نے یہ بات بولی ہے، مجھے اس نے پتہ کیا کہا تھا، مجھے آج تک یہ بات بھول نہیں رہی ہے۔ میں نے اس کو بولا تم میرے شوہر سے شادی نہیں کرو، کسی کا گھر کوئی خراب کر کے اپنا گھر نہیں بسا سکتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تم جو ہے نا میرے شوہر سے شادی نہیں کرو، میری بچی ہے، میرا گھر بسا بسایا ہے، لڑائیاں جھگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں، ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ٹھیک بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے مجھے کہا میں کیوں نہ شادی کروں، وہ لونگ ہے، کیئرنگ ہے، اچھا کماتے ہیں، تو میں کیوں نہ شادی کروں۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں اور ہماری اولاد ہے، تو جب تم شادی کرو گی تو میرا گھر خراب ہو جائے گا، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا، کتنا بھی لڑائی جھگڑا ہو میاں بیوی میں، خیر آخر ٹھیک ہو ہی جاتا ہے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس کے بعد ایمان کے پاپا کی اور میری نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، ہم الگ تھے، الگ ہو گئے تھے، الگ رہتے تھے، ظاہر سی بات ہے، ایمان تھی، بیٹی تھی، تو وہ ہمارا، میں نے کبھی بھی نہیں بگاڑی تھی، میں پیچھے ہو گئی تھی، ضرور ہو گئی تھی پیچھے، لیکن یہ تھا کہ میں ڈپریشن میں بھی چلی گئی تھی، بہت لمبی کہانی ہے، کسی دن بتاؤں گی کہ کسی کا گھر خراب ہوتا ہے تو کتنا تکلیف ہوتی ہے، وہ ہر انسان کو پتہ ہے، اور آج اس کو بھی پتہ۔ تو اب معاملات ایسے ہو گئے ہیں، میں نے یہ بات اس کو بولی، میں نے بولا تم نے پہلے بھی ایسے کیا تھا، تم نے میری نہیں مانی تھی، تم اب بھی ایسے کر رہی ہو، تم میری نہیں مان رہی ہو۔ میں نے بولا ہے کہ ٹھیک ہے، جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، دیکھو مٹی ڈالو ہر چیز پہ، میں اس چیز پہ وہ نہیں کرتی ہوں کہ ٹھیک ہے اب گیا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ تمہارے بچے ہیں، تم اپنے بچے اپنے پاس رکھو، جتنا وہ کماتے ہیں، جتنا وہ آپ کو دیتے ہیں، جتنا وہ دے سکتے ہیں وہ آپ کو دیں گے۔ اب تم لوگوں کے معاملات جس طرح کے بھی چل رہے ہیں اس طرح سے اسی کو سیٹنگ کرنے کی کوشش کرو، ساری چیزیں، لیکن خیر انہوں نے میری ایک بھی نہیں مانی ہے، تو اس وجہ سے میں تھوڑی سی پریشان بھی تھی۔ معاملات بہت سارے چل رہے ہیں، وہ ایسے ایسے میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی، ابھی ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے مجھے ابھی یہاں پہ ولاگ اینڈ کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں ساری باتیں، میری یوٹیوب فیملی ہیں، آپ لوگ مجھے اچھے، سب لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جو میرے اچھے دوست، فرینڈ، بہن بھائی، میری دوستیں، مطلب جاننے والے، ہر کوئی مجھے دیکھتا ہے۔ تو میں ولاگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اگر کچھ ایسا ہو رہا ہے تو انسان کو وہ شیئر کرنا چاہیے، تو بس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ مجھے آپ لوگ ضرور مشورہ دیجیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، بیٹی کی ذمہ داری لینی چاہیے، بچوں کی ذمہ داری لینی چاہیے یا مجھے نہیں لینی چاہیے۔ میں خود کنفیوز ہوں، بہت پریشان ہوں، مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نیو ولاگ کے ساتھ۔ ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔